السلام علیکم دوستوں، لائٹ ٹیوب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، دنیا میں مختلف مذہب موجود ہیں اور ہر مذہب کے اپنے طور طریقے اور عقائد ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے سارے مذاہب اس بات پر متفق ہے کہ ایک دن اس دنیا نے فانی ہونا ہے۔ اب ان میں سے کچھ کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا کے فانی ہونے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور کچھ کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا کے فانی ہونے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جو کہ لافانی ہوگی، اور موجودہ زندگی کو دیکھ کر ہماری لافانی زندگی کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اس دنیا اور زندگی کے خاتمے کے دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ یہ دن کب آئے گا، اس کی نشانیاں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے، جن میں سے ایک نشانی یاجوج و ماجوج کی اس دنیا میں آمد بھی ہے۔ یہ کب، کہاں اور کیسے آئیں گے، اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں قیامت کی ہر چھوٹی اور بڑی نشانی سے آگاہ کیا ہے، جن میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا اس دنیا میں آمد بھی ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام تھے، اور انہی نام سے اس قوم کو پکارا جاتا ہے۔ سورہ کہف کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو ایک اونچی دیوار اور پہاڑ میں بند کیا ہے، جس کو وہ روز توڑنے میں لگے رہتے ہیں، مگر جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے تو ان کا سردار یہ ارادہ کر کے اپنی قوم کو روکتا ہے کہ وہ باقی کا دیوار کل گرائیں گے، اور جب وہ پھر صبح کام کرنے آتے ہیں تو وہی دیوار پھر وہی کا وہی اونچا دیوار بن گیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ایک شام ان کا سردار یہ الفاظ کہہ کر کام کو روکیں گے کہ انشاءاللہ وہ باقی کا دیوار کل گرائیں گے۔ ان کا سردار انشاءاللہ الفاظ سے ناواقف ہوں گے، اس کو اس کے مطلب تک کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے اور انشاءاللہ کہہ کے کل دیوار کو گرانے کا ارادہ کریں گے، اور دوسرے دن وہ آ کے اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستوں، مسلمان مورخین کے مطابق یہ پہاڑ کوہ کاف کے پہاڑوں یعنی قزاقستان میں موجود ہے، اور ان کے مطابق حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار اسی پہاڑی سلسلے میں موجود ہے، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں مکمل طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال جب وہ اس دیوار کو گرائیں گے تو چاروں اطراف پھیلیں گے اور ہر طرف خون خرابہ کریں گے۔ وہ انسانوں کے کھانے پینے کی چیزوں کو ختم کریں گے، جو حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ جب ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ سے گزرے گا تو وہ اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ اس کو تبریہ جھیل بھی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل میں موجود ہے، اور اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا ہے۔ دوستوں، یہ قوم پوری دنیا میں تباہی کے بعد جب بیت المقدس کے علاقے پہنچے گی تو کہے گی کہ زمین پر تو ہم قبضہ کر چکے ہیں، اب آسمانوں پر حملہ آور ہونا ہے۔ مغرور ہو کہ جب وہ آسمانوں کی طرف تیر اندازی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر خون آلودہ ہو کے واپس زمین پر گریں گے، اور یہ قوم اس خوش فہمی میں ہوگی کہ ہم نے آسمانوں پر بھی اب قبضہ کر لیا ہے۔ دوستوں، یہ وہ وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فتنہ دجال کو ختم کر چکے ہوں گے، کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے گا کہ وہ قوم آزاد ہو چکی ہے جس کا مقابلہ کرنا انسان نہیں کر سکتے، اور انہوں نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، تو آپ کو ہی دور چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت کوہ طور پہنچیں گے۔ وہاں ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اس وحشی قوم سے نجات کی دعا کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو جائے گی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ایسے کیڑے کو پیدا فرما کر اتنے طاقتور قوم کو ایک کیڑے سے ایسے ختم کریں گے کہ زمین ان کی لاشوں سے اتنی بھر جائے گی کہ ایک ہتھیلی جتنی جگہ بھی نہیں رہے گی۔ دوستوں، ان لاشوں سے بدبو آئے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پرندوں کی ایک فوج بھیجے گی جو ان لاشوں کو اٹھا لے جائے گی۔ پھر بران رحمت ہو کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیں گے، اور دنیا میں ہر طرف پھر سے ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔